ارشاد ربانی ہے کہ میں نے اس قرآن کو آسمانوں اور زمین پر پیش کیا، لیکن انہوں نے ایک تردد کیا اس کی شان کی وجہ سے اور اس کے بول کی وجہ سے، اور پھر انسان نے اس کو حمل کر لیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک شکوہ بھی کیا ہے کہ ظلوماً جہولا والی بات ہے۔ اس کی تھوڑی سی وضاحت ہو سکتی ہے؟ کیا پہلی کتب بھی کبھی اس طرح سے کسی انبیاء کے علاوہ کسی ایسی مخلوق پر پیش کی گئی، اور کیا صورت ہے اس کی؟ نہیں، اس میں تو یہ بیان کیا گیا ہے کہ انسان کو چونکہ ارادہ و اختیار دیا گیا ہے، یہ ایک امانت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ ارادہ و اختیار کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مخلوق بنا کر اس کو اپنے شعور کا بھی شعور دے دیا ہے، اور یہ وہ چیز ہے کہ جس نے گویا ایک خدائی کا پرتو انسان کے اوپر ڈال دیا ہے۔ یہ وہ لفظ ہے جس کو امانت سے تعبیر کر کے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں نے جب انسان کو بنایا تو جس طریقے سے انسان کی اصل شخصیت سے، یہ تو پھر قالب میں آ جاتی ہے نا، اصل شخصیت سے یہ پوچھا تھا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تو لوگوں نے اس کا اقرار کیا تھا۔ ایسے ہی ارادہ اور اختیار، ظاہر ہے اس کے نتائج نکلنے تھے۔ ارادہ و اختیار دیا جائے گا تو امتحان ہوگا، استعمال ہوگا، غلط بھی ہوگا، صحیح بھی ہوگا۔ تو اس وجہ سے یہ پوچھا تھا میں نے کہ لیتے ہو؟ انسان نے اس کو قبول کر لیا۔ تو یہ بات ہے جو کہی گئی۔ اب باقی مخلوقات کو دیا گیا، نہیں دیا گیا، قبول کیا، نہیں قبول کیا، یعنی جو چیزیں بیان ہو گئی ہیں کہ میں نے ارض و سما پر پیش کیا تھا، وہ تو ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن ان کے بارے میں ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے، اس کی کیا نوعیت ہوئی۔ انسان کو ارادہ و اختیار دیا گیا ہے، یہ ہم جانتے ہیں، اور جنوں کو ارادہ اختیار دیا گیا یہ بھی جانتے ہیں، اس لیے کہ قرآن مجید نے دونوں کو امتحان میں ڈالا ہے۔ دونوں کے بارے میں یہ کہا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ دونوں سے متعلق ہمیں معلوم ہے کہ ان کی طرف پیغمبر آئے ہیں، ان کو ہدایت دی گئی ہے، ان سے کچھ تقاضے کیے گئے ہیں، دونوں میں اچھے اور برے ہیں، اس چیز کی بھی قرآن مجید نے تفصیل کر دی ہے، دونوں کے لیے جنت اور جہنم ہے، یہ بات بھی بتا دی ہے۔ تو اس وجہ سے اتنا ہمیں معلوم ہے، لیکن باقی مخلوقات کے بارے میں ہم نہیں جانتے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں ارادے اور اختیار کی بات، تو آسمان اور زمین نے اپنا ارادہ اور یا اختیار استعمال کیا کہ یا اللہ ہم اس کو نہیں اٹھا سکتے، ایسی بات ہے؟ یعنی دیکھیں یہ تو قرآن مجید سے دسیوں جگہوں پہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم جن چیزوں کو بظاہر زندہ نہیں سمجھتے، ان کا خالق ان سے بھی باتیں کرتا ہے۔ یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو درخت تک ہے، ان کی تسبیح سے تم واقف نہیں ہو، جانوروں کی تسبیح سے تم واقف نہیں ہو، چاند سورج کے بارے میں کہا گیا ہے۔ تو اس وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات کے ساتھ کس زبان میں بات کرتا ہے، کیا چیزیں ہیں، وہ اپنی حقیقت کیا رکھتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک زمانے میں سمجھا جاتا تھا کہ یہ مادہ کوئی ٹھوس چیز ہے، لیکن جدید طبعیات نے اب جو معلومات ہمارے سامنے رکھی ہیں، اس میں یہ بھی کچھ اور ہی چیز بن کے رہ گیا ہے۔ تو اس کی حقیقت کیا ہے وہ اس کائنات کا خالق ہی جانتا ہے، ہم جتنی سمجھ سکتے ہیں سمجھنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔